بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ کسی بھی زبان کا، ادب کا بنیادی موضوع ہے، یعنی ادب کیا چیز ہے اور آگے اس کی کتنی اقسام ہے۔ اس سے موضوع کو ہم مزید آگے مختلف ذیلی ٹاپکس میں وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہمارا موضوع ہوگا وہ ادب کی تعریف کا ہوگا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اصناف ادب پر۔ اس کے بعد نظم اور نثر میں کیا فرق ہے، ہم اس پر بات کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہمارا آخری ٹاپک ہوگا وہ نظم اور غزل میں فرق کا ہوگا۔ ادب کی جو پہلی تعریف میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ ذرا غور کر لیں کہ ادب انسان کے افکار، جذبات اور مشاہدات کا دلکش لفظی بیان کہلاتا ہے۔ اس مختصر سی تعریف کے اندر آپ یہ جاننے کی کوشش کر لیں کہ ادب کیا چیز ہے۔ دو باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں کہ قلمکار کے جو داخلی اور خارجی احساسات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، یا وہ سماج سے آبزرو کر لیتا ہے، مشاہدہ کر لیتا ہے، ان کو ظاہر کر لے، بیان کر لے، اور پھر بیان کرنے کا طریقہ بھی اس کا ایسا دلکش، دل نشین اور مؤثر ہونا چاہیے کہ وہ جا کر اپنے پڑھنے والوں کے دل پر اثر کر جائے۔ ادب کی جو دوسری تعریف میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ زندگی کے حقائق کو تخیل، جذبہ اور قوت تخلیق کی مدد سے اس طرح بیان کرنا کہ پڑھنے والے مسرت کے ساتھ ساتھ عبرت بھی حاصل کر لیں۔ عزیز طلبہ، اب اس تعریف کے اندر ایک اضافی بات یہ ہے کہ ایک قلمکار اپنے تخیل کی مدد سے، اپنے جذبے کی شدت کی مدد سے اور اپنی قوت تخلیق کی مدد سے زندگی کے ان رویوں کو، ان حالات کو، ان حقائق کو وہ جب بیان کر لیتا ہے تو اس کے بیان کرنے کا طریقہ، اس کا اسلوب ایسا مؤثر ہوتا ہے کہ ایک طرف پڑھنے والے اس سے لطف حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر دوسری طرف اس ادب پارے کے اندر، چاہے وہ غزل کا ہو، چاہے وہ نظم کا ہو، چاہے وہ نثر کے کسی صنف کا ہو، اسے انہیں کوئی سبق بھی حاصل ہو جائے۔ عزیز طلبہ، ادب کی ان مذکورہ بالا تعریفوں کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادب کے لیے بنیادی اور اہم بات اس کی زبان ہے، اس کا اسلوب ہے، اس کا طرز بیان ہے کہ وہ ایسا دلکش اور متاثر کن ہو۔ وہ ظاہری طور پر بھی، یعنی کہ اس کے اسلوب کی شکل میں، الفاظ اور جملوں کی شکل میں، اور باطنی طور پر یعنی کہ اس کے موضوع کے حوالے سے بھی ایسا پر اثر ہو کہ اس کے پڑھنے والے اس سے متاثر ہو سکیں۔ ایک دوسری بات جو ان تعریفوں سے سامنے آ جاتی ہے کہ قلمکار کے جذبات، احساسات اور مشاہدات کا اس طرح بیان ہو اس ادب پارے کے اندر کہ پڑھنے اور سننے والے ایسا محسوس کریں جیسے لفظ لفظ میں ان کا دل دھڑک رہا ہو۔ اس کے اندر بھی وہی بات ہے کہ وہ جو ادب پارہ ہے، چاہے وہ نظم کی شکل میں ہو، چاہے وہ نثر کی شکل میں ہو، وہ ایسا مؤثر، دل نشین ہو کہ اس کے لفظ لفظ میں، اس کے سطر سطر میں پڑھنے والوں کے لیے جیسے اپنے دل کی بات وہاں پر محسوس ہو۔ جیسے مرزا غالب کا ایک شعر ہے، دیکھنا تقریر کی لذت کی جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ عزیز طلبہ، اس شعر کے اندر اس لفظ تقریر کو آپ حذف کر لیں اور اس کی جگہ آپ تحریر کا لفظ آپ شامل کر لیں تو پھر آپ کو اس شعر کا یہی مفہوم نکلے گا جو کہ ایک مؤثر ادب پارے سے آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ وہ تحریر ایسی جاندار اور ایسی شاندار ہو کہ پڑھنے والے یہ سمجھ لے گویا جو میں پڑھ رہا ہوں جیسے میرے دل کے، اپنے دل کی ہی بات ہو اس کے اندر۔ عزیز طلبہ، اضافی طور پر ادب کی پہچان کے لیے ایک دو جملے اور میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ادبی تحریر ایسی تحریر ہوتی ہے جو انسان کے احساس جمال کی تسکین کرتی ہے۔ آپ خود کوشش کر لیں کہ اس جملے کا مفہوم کیا نکلتا ہے۔ ایک طرح سے یہ آپ کے لیے اسائنمنٹ بھی ہے کہ احساس جمال کی تسکین کیسے کرتی ہے۔ اسی طرح انسانی حواس پر ادبی تحریر جو ہے وہ ایک خوشگوار تاثر چھوڑ جاتی ہے۔ انسان جو پڑھتا ہے ادب کی جو تحریر
نثر کی شکل میں، افسانہ، ناول، ڈرامہ کی شکل میں یا غزل نظم کی شکل میں، یہ جب پڑھ لیتا ہے کوئی انسان تو اس کے حواس پر، اس کے دل پر، اس کے دماغ پر اس تحریر سے ایک خوشگوار تاثر بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح عزیز طلبہ، ادب کے طرز بیان میں بھی اور اس کے مقصد بیان میں بھی حسن لازمی عنصر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ یہ کہ حسن کے بیان سے مراد محض یہ نہیں ہے کہ کسی خوبصورت چہرے کی تعریف کی جائے، زلف و رخسار کو ہی بیان کیا جائے، بلکہ کوئی خوبصورت بات بھی ہو سکتی ہے، کوئی خوبصورت خیال بھی ہو سکتا ہے، کوئی خوبصورت منظر بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، اب میں ادبی اور غیر ادبی تحریر میں کیا بنیادی فرق ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ غیر ادبی تحریر کا بنیادی مقصد محض کسی بات کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ غیر ادبی تحریر، جیسی مثال دیتا ہوں کہ کوئی سیاسی، کوئی مذہبی رسالہ ہوتا ہے، اخبار کا کوئی آرٹیکل ہوتا ہے، اس کے اندر جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ مدعا بیان کرنا ہوتا ہے، اس خیال کو سیدھے سادے انداز میں بیان کرنا ہوتا ہے، جبکہ ادبی تحریر کا بنیادی مقصد وہ جو بات بیان کی جاتی ہے اس بیان کا انداز ایسا ہو کہ اس سے حسن ظاہر ہو جائے۔ مطلب یہ کہ اس اسلوب میں، اس طرز بیان میں ایسی دلکشی ہو کہ ایک طرف خیال بھی انتہائی خوبصورتی سے بیان ہو اور دوسری طرف اس خیال کے اظہار کے لیے جن الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے وہ الفاظ بھی خوبصورت اور دلکش ہوں۔ عزیز طلبہ، ایک اور فرق ادبی اور غیر ادبی تحریر کا کہ غیر ادبی تحریر کسی حیت کی پابند نہیں ہوتی ہے۔ حیت یعنی شکل، جیسے آرٹیکل کی شکل میں عمومی طور پر غیر ادبی تحریر لکھی جاتی ہے، چاہے وہ کتاب کی شکل میں لکھی جائے تو اس کے اندر بھی سیدھا سادہ، رواں اور سلیس انداز اختیار کیا جاتا ہے، جبکہ ادبی تحریر کے لیے کسی مخصوص حیت کی پابندی شرط ہوتی ہے۔ اس کے ہم آگے وضاحت کر لیں گے کہ ادبی تحریر کے لیے حیت کون کون سی ہو سکتی ہیں۔ جیسے نثر کی ہم بات کر لیں تو افسانہ ہو سکتا ہے، ناول ہو سکتا ہے، ڈرامہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نثری ادب کے لیے، شعری ادب کے لیے نظم ہوتی ہے، غزل ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جن کے لیے کسی حیت کی پابندی شرط ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، اسی طرح غیر ادبی تحریر جیسے سائنسی، فنی، معاشی اور تاریخی وغیرہ جو کتب ہوتی ہیں یا جو تحاریر ہوتی ہیں ان میں جذبات کا عمل دخل نہیں ہوتا ہے، جبکہ ادبی تحریر انسانی جذبات کو مائل اور متاثر کرتی ہے۔ یہاں تک آپ نے ادب کیا چیز ہے آپ نے یقیناً سمجھ لیا ہوگا۔ اب ہم آگے بات کر لیں گے کہ ادب کی اقسام کتنی ہیں، یعنی اصناف ادب۔ پہلی جو قسم ہے وہ منثور ادب کہلاتا ہے اور جو دوسری قسم ہے وہ منظوم ادب۔ ہم آگے ان کی الگ سے وضاحت کر لیں گے کہ منثور ادب کیا چیز ہے۔ منثور ادب یعنی نثری ادب، اور نثر کے لغوی معنی ہوتے ہیں بکھری ہوئی شے کے، یعنی اس کا مطلب ہو گیا کہ کوئی ایسا ادب پارہ، کوئی ایسی تحریر جو کسی وزن، کسی بحر، کسی ردیف یا قافیے کی پابند نہ ہو۔ ایک قلمکار جس طرح سوچتا ہے اسے مناسب اور سلیس الفاظ کا لباس پہنا کر اسے بیان کر لیتا ہے۔ نثری ادب کو کلام غیر موضوع بھی کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اصناف نثر مختلف اس کی قسمیں ہیں۔ آپ کے سامنے سکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ افسانہ ہے، ناول ہے، ڈرامہ ہے، داستان ہے، انشائیہ ہے، مضمون ہے، یہ سب اصناف نثر کہلاتے ہیں۔ اسی طرح منظوم ادب کی بات کر لیں۔ منظوم ادب یعنی شعری ادب، ایسا کلام جو کسی اصول کا پابند ہو، جس میں وزن، بحر، ردیف اور قافیے کی پابندی ہو، اسے کلام موضوع بھی کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، جس طرح اصناف نثر آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اسی طرح اصناف سخن بھی یعنی کہ نظم کی جو قسمیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے سکرین پہ نظر آ رہی ہیں۔ اس کی دو جامع شکلیں ہیں، قسمیں ہیں، غزل اور نظم، اور پھر نظم کے آگے مزید اس کی اقسام ہیں، قصیدہ ہے، مثنوی ہے، مرثیہ وغیرہ۔ یہ موضوع کے حوالے سے بھی اور حیت کے حوالے سے بھی ان کی مختلف قسمیں موجود ہیں۔ عزیز طلبہ، اسی طرح ہم اب نظم اور نثر میں کیا فرق ہے، بنیادی کیا فرق ہے،
ہم اس پر بات کر لیں گے۔ نظم مخصوص وزن، بحر، ردیف اور قافیے کی پابند ہوتی ہے۔ اس پر پہلے بھی بات ہوئی کہ کس طرح نظم یعنی کہ کوئی شعری ادب جو ہوتا ہے وہ ردیف، قافیہ، بحر اور وزن کے اندر اپنی تشکیل کرتا ہے۔ اسی طرح جب نثر کی بات کر لیں تو وہ کسی بحر، کسی ردیف، قافیے کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ایک اضافی خوبی اس کے لیے لازماً یہ ہوتی ہے کہ الفاظ اور جملوں کی موزونیت اور سلاست اس کے اندر موجود ہو۔ نظم حیت کے اعتبار سے کئی طرح کی ہوتی ہے، جیسے رباعی ہے، مخمس ہے، مسدس ہے۔ اسی طرح موضوع کے اعتبار سے بھی قصیدہ ہے، مثنوی ہے۔ اسی طرح غزل کی جب بات کر لیتے ہیں تو غزل ایک ہی ید کے اندر ہوتی ہے، یعنی ایک جیسے ردیف اور قافیے کی پابند ہوتی ہے۔ نظم کے موضوع اور خیال میں تسلسل ہوتا ہے۔ اسی طرح غزل کا ہر شعر اپنے اندر کوئی نیا خیال، ایک نیا مفہوم سمو کر آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اسی طرح نظم اور غزل میں ایک بنیادی فرق یہ کہ نظم میں اکثر موضوع کے حوالے سے عنوان موجود ہوتا ہے، جبکہ غزل بغیر کسی عنوان کے ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے ادب کیا چیز ہے، پھر آگے اس کی اقسام کتنی ہے، پھر نظم اور نثر میں کیا فرق ہے، پھر نظم اور غزل میں کیا فرق ہے، مختصراً یہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا۔ امید ہے کہ آپ نے ان انتہائی اہم موضوعات کو شوق سے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، اور آگے ان کو مزید اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی فہم کے مطابق ان کی خود سے وضاحت کرنے کی کوشش کر لیں گے۔ شکریہ۔